السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الامی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز بھائیوں، بہنوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں، سورۃ المؤمنون پارہ نمبر 18 آیات مقدسہ نمبر 51 تا 56 آج ہمارے زیر مطالعہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا اعلیٰ نظریہ، شعور اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے بارے میں اللہ رب العزت نے رہنمائی ارشاد فرمائی، کتاب مقدس تورات کے بارے میں رہنمائی ارشاد فرمائی کہ اس کا مقصد رہنمائی ہے، اور حضرت موسیٰ اور ہارون اپنے دور کے ظالم فرعون کے پاس گئے اور انہوں کو دعوت دی، لیکن انہوں نے قبول نہیں کی بلکہ جھٹلا دیا۔ جب اللہ کی دعوت کو کوئی جھٹلاتے ہیں اور پھر تکبر کرتے ہیں، پھر اللہ رب العزت ان سے بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں بہت اہم آغاز والی رہنمائی فرمائی۔ 51 نمبر آیت کریمہ میں، یا ایہا الرسول، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، صاف ستھری چیزیں۔ سب سے پہلی جو رہنمائی اللہ نے فرمائی وہ رسولوں کو، اور رسولوں کو رہنمائی ارشاد فرما کے اصل میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن ایک اللہ کا انداز ہے سمجھانے کا۔ تو فرمایا یا ایہا الرسل، اے رسولو، کلو، کھاؤ، من الطیبات، صاف ستھری چیزیں، پاکیزہ چیزیں، وعملوا صالحا، اور بھلائی کے کام کرو، اچھے کام کرو، عمل صالح کرو، انی بما تعملون علیم، بے شک میں جو بھی تم کرتے ہو جانتا ہوں۔ اب توجہ کی بات یہ ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں اللہ نے حکم ارشاد فرمایا۔ پہلا فرمایا کلو، فعل امر کا صیغہ ہے، کھاؤ پاکیزہ چیزیں۔ دوسرا فرمایا وعملوا، فعل امر کا صیغہ ہے، اپنا کردار اچھا کرو، کریکٹر اچھا کرو۔ کھانے کے اعتبار سے جہاں تک بات ہے یہ تو لمبا موضوع ہے، لیکن طیب حلال رزق کھانے کی اللہ نے اجازت دی ہے۔ حرام نجس جو رزق ہے اس سے اللہ نے منع فرمایا۔ حلال رزق کون سا ہے؟ جو اللہ کے بتائے ہوئے ضابطوں کے مطابق، سسٹم کے مطابق محنت کر کے حاصل کیا جائے، جد و جہد جس پہ کی جائے، وہ رزق حلال ہے۔ چنانچہ اللہ نے رسولوں کو یہ ارشاد فرمایا کہ حلال رزق کھاؤ۔ اس کا مطلب ہے اگر رسولوں کے لیے یہ ضروری ہے تو امت کے لیے تو اور زیادہ ضروری ہے۔ تو رزق حلال اللہ کے بتائے ہوئے سسٹم کے مطابق جو انسانیت کے لیے مفید ہے، جو ہر شخص کی اپنی باڈی کے لیے مفید ہے، وہ رزق حلال ہے، جو انسان کی بدن کا غذا بھی بنے، اس میں انرجی پیدا ہو،
نقصان نہ ہو، اس لیے حرام چیزیں وہ نقصان دہ ہیں جو اللہ نے جن کی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اس کا نقصان اس فرد کو ہے۔ تو کوئی بھی ایسا رزق جس کا انفرادی نقصان ہو، اجتماعی نقصان ہو، وہ حرام ہے۔ جس کا انفرادی فائدہ ہو، اجتماعی فائدہ ہو، غذائی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، وہ مفید ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَاعْمَلُوا صَالِحًا، آپ جو کام کریں وہ اچھے کریں۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں سوسائٹی کی ترقی ہوتی ہے، انسانیت کی ترقی ہوتی ہے، انسانی اقدار کا غلبہ ہوتا ہے، انسانیت من حیث المجموع وہ ترقی کرتی ہے، سب کے مسائل حل ہوتے ہیں، اس کو عمل صالح کہا جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو بھی تم کرتے ہو میں جانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ آپ سوچ سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے جد و جہد کرو۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور بے شک یہ جو لوگ ہیں یہ ایک ہی امت میں تھے، جتنی بھی امتیں ہیں ایک ہی تھے، ایک دین پر تھے یہ۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، مجھ ہی سے ڈرو۔ لیکن ہوا کیا؟ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ، پس انہوں نے اپنے معاملات کے اندر پھوٹ ڈال دی، بَيْنَهُمْ زُبُرًا، ان کے آپس کے درمیان اتنے اختلافات ہو گئے کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کل حزب، ہر فرقہ، ہر گروہ، بِمَا لَدَيْهِمْ، جو ان کے پاس ہے، فرحون، خوش ہیں۔ آج کے دور کا بھی اگر جائزہ لے لیں آپ، جتنے فرقے یہاں بن گئے، مسلک بن گئے، اور 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لی، ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں درست ہوں، خوش ہے وہ۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ رب العزت کا جو ایک دین پر، ایک سطح پر، ایک قسم کی سوسائٹی کے لیے جو ارتقائی مراحل تھے، اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور پارا پارا ہو گئے، فرقہ واریت پیدا کر لی۔ پتہ یہ چلا کہ یہ فرقہ واریت، یہ جھگڑے اصل میں اصل انسانیت نہیں ہے۔ اصل انسانیت کی جو فطرت ہے وہ امتاً واحدہ ہے، اور یہ جو جھگڑے اور فرقے ہیں ملتوں کا اختلاف پیدا کر دیے، یہ ہر ایک نے اپنے اپنے دور کے مطابق کیے ہیں۔ اللہ اس پر خوش نہیں ہے، اللہ اس پر راضی نہیں ہے۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ، آپ ان کو چھوڑ دیں ان کے بے ہوشی میں، حتیٰ حین، ایک وقت مقرر تک، ایک وقت ہے کہ ان کو ڈھیل دے دیں۔ اللہ خود بھی ڈھیل دیتے ہیں، اپنے نبیوں کو بھی ڈھیل دینے کی تلقین فرماتے ہیں، تاکہ ہر شخص گراؤنڈز رائلٹی کو دیکھ کر ایمان لے کے آئے۔ وہ جو بنیادیں ہوتی ہیں انسانیت کی ترقی کی، ان کو سمجھ کر ایمان لائے اور عمل صالح اختیار کر دے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ یہ جو بے ہوشی میں پڑے ہیں، مدہوش پڑے ہیں، ان کو چھوڑ دیں۔ اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ، یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم کو جو دیے گئے ہیں مال، اولاد، نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ، جتنی بھی بھلائیاں ہیں اس میں دوڑ دوڑ کر یہ حاصل کرتے ہیں۔ بل لا يشعرون، ان کو سمجھ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا، مال دے دی، بیٹے دے دی، اولاد دے دی۔ اب ہونا تو یوں چاہیے تھا کہ اس اولاد کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے، لیکن ایک دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے سورۃ سبا میں رکوع نمبر 4 میں فرمایا نحن اکثر اموالا و اولادا وما نحن بمعذبین، جب ان کے پاس اولاد آئی، بیٹے آئے، مال آیا تو اس پر تکبر شروع کر دیا، یہ سمجھتے ہیں ہمارا کچھ کوئی بگاڑ ہی نہیں سکتا۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے یہ اولاد کی جو نعمت دی ہے، مال دی ہے، ان کو خوشحالی پیدا کی ہے، یہ تو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تھی، لیکن ان کے جو رویے ہیں
وہ اور سخت ہو جاتے ہیں۔ یہ مبغوض رویے ہیں ان کے، مردود رویے ہیں، درست نہیں ہیں۔ اللہ نے مال جو اولاد دی ہے اس کو اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ یہی اللہ پر ایمان کا تقاضا بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ اور قربانی کا جذبہ پیدا فرمائے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ جاری ہے۔ کل بھی ہم نے دعائے عشرہ سیکھی تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دل کی توجہ کے ساتھ یہ دعا کیجیے اور اللہ کے سامنے سرنڈر کر جائیے، انتہائی عاجزی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دیں اور یہ دل سے کہیں، اے اللہ میں ہر قسم کے گناہ سے تجھ سے بخشش مانگتا ہوں، یا اللہ مجھ پہ رجوع فرما لے، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ یہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ جب ہم دعا کریں گے اللہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ ایک جامع دعا ہم نے پچھلے دروس میں عرض کی تھی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا بھی ساتھ شامل کیجیے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دوسرے عشرہ اب شروع ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اعمال کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔